السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی اپنا بول وزیر آباد کے اوپر، تو بڑا افسوس ہوا اور بڑا دکھ بھی ہوا، تو سوچا کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک میسج جو ہے نا وہ سینڈ کیا جائے۔ وہ ویڈیو اس طرح تھی کہ کوئی بھائی جو یہ جو راشن آج کل تقسیم ہو رہا ہے مستحق لوگوں کے لیے، وہاں سے اس نے وہ راشن لیا اور راشن لے کے تو اپنے پاس اس نے گھر میں جمع کیا، بقول اس کے کہ اس کے پاس کوئی 4-5 من یعنی کو تقریباً 200 کلو راشن جو ہے نا وہ اس کے پاس گھر میں موجود ہے۔ تو اس نے ایک شاپر اٹھایا ہوا تھا اور ایک دکان والے کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ یہ راشن آپ مجھ سے لے لیں اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے نا وہ کوئی شیمپو وغیرہ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہے نا وہ اس نے اس سے طلب کی۔ تو بار بار اس دکان والے نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے پاس کافی راشن پڑا ہوا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتحال سامنے آئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسے لوگ جو مستحق نہیں ہیں، وہ غیر جو مستحق لوگ ہیں وہ مستحق لوگوں کا حق مار کر وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو راشن تقسیم ہوتا ہے مخیر حضرات کی طرف سے، جو لوگ تقسیم کرتے ہیں عموماً یا تو وہ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں یا صدقہ و خیرات وغیرہ نکالتے ہیں، تو صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو اس کے حقدار ہوں، جو حقدار نہ ہوں ان کے لیے صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ وغیرہ قطعاً جائز نہ ہے، بلکہ اگر وہ اس کے حقدار نہیں ہے تو وہ کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں جو ہے نا وہ یہ مال نہیں ڈال رہے بلکہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک دو احادیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکسرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے مال کا، ضرورت کے لیے نہیں بلکہ مال کو بڑھانے کے لیے، مال کو زیادہ کرنے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے جو لوگوں سے مال کا سوال کرتا ہے اور لوگ اس کو دیتے ہیں، تو وہ بندہ یہ یاد رکھے کہ وہ مال نہیں بلکہ جہنم کے انگارے وہ مانگ رہا ہے۔ فإنما يسأل جمرا، وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے اور جہنم کے انگارے وہ اکٹھے کر رہا ہے۔ فلیستقل او لیستکثر، اب اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو وہ تھوڑے اکٹھے کر لے، چاہے تو وہ زیادہ اکٹھے کر لے۔ تو غیر ضرورت مند آدمی، غیر مستحق آدمی جب مال کو جمع کرنے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے تو اس کی یہ جو ہے نا وہ سزا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، وہ چاہے تھوڑے اکٹھے کر لے چاہے زیادہ اکٹھے کر لے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث وہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یاتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے ضرورت کے بغیر، ضرورت کے تحت ایک بندہ سوال کرتا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، اس کو تو اجازت شریعت نے دی ہے، جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرتا ہے اور ضرورت اس کی پوری بھی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، تو فرمایا کو کل قیامت والے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، وہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور یہ اس کی علامت ہوگی، وہ قیامت والے دن پہچانا جائے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگ کر کھایا کرتا تھا اور اس کو ضرورت نہ تھی، بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتا تھا، تو وہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں، آپ اگر کوئی ایسا بھائی جو اس طرح کا کام کر رہا ہے وہ یہ میسج سنے تو وہ بھی، اور اگر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر رہا تو جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اگر ان کے بارے میں کسی کو علم ہے تو ان تک یہ میسج پہنچائیں کہ کہیں وہ لوگ یہ مال حرام اکٹھا کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا لیں اور اپنے لیے آگ اکٹھی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جائز اور حلال کھانے کی توفیق دے اور اللہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔